अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से और बुलंदी दर्जात अता करने वाले आमाल में से अहम तरीन अमल कुरान का पढ़ना है। तो कुरान मजीद का पढ़ना बहुत बाइस फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को अपने आवाज़ों के साथ खूबसूरत बनाओ, मुज़य्यन करो, सजाओ। तो इससे मुराद क्या है? अच्छे तरीके से पढ़ना। तो ये जैसे अक्सर ये सवाल आता है कि जी फ़लाँ 7 सिपारे रोज़ पढ़ता है, फ़लाँ 10 पढ़ता है, तो ये हाजत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी तौर पर हमें ये कहा कि महीने में एक बार कुरान मजीद ख़त्म करें। तो अगर मुनासिब आपके पास टाइम है, अगर कम हो तो कम पढ़ें, ज़्यादा हो तो आप पढ़ तो सकते हैं, मगर 2 चीज़ें हैं। पहली बात कि जो रमूज़ औक़ाफ़ और तजवीद है उसका ख़्याल रखते हुए, ये नहीं कि बस दौड़ी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, ये नहीं है ना, तिलावत नहीं है। पूरे आदाब के साथ, जहाँ मद है वहाँ खींचे, ठीक है ना, जहाँ वक्फ है वहाँ रुके। तो पूरे आदाब के साथ अगर आप फारिग हैं, जैसे कोई रिटायर्ड शख्स हैं, कोई फारिग खातून है, बेवा हैं, कोई काम नहीं है ज़िम्मे, बच्चे सब कुछ संभाले हुए हैं, तो वो अगर पढ़ सकती है तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको बरकत दे। लेकिन एक नॉर्मल शख्स यानी कि जिस पर घर की जिम्मेदारियां हैं, तो एक पारा बड़ी बात है अगर वो रोज़ पढ़ लेते। और दूसरी बात कि कुछ तफहीम भी हो, कुछ समझ भी आए कि क्या आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह का पैगाम है ना, तो पैगाम किस लिए होता है? समझने के लिए होता है, बार बार पढ़ने और चूमने चाटने के लिए नहीं होता। तो लिहाजा उसको पढ़ें समझते हुए और उसके आदाब का ख्याल रखते हुए, ठीक। तो आदाब में 3 चीज़ें हैं, 3 दर्जे आप कह लीजिए। पहली चीज़ जो लाजम है वो तो तजवीद है कि लब व लहजा पता हो, रमूज़ औक़ाफ़ पता हो, आप उनको कि उनके मुताबिक पढ़ सकें कि कहाँ रुकना है, कहाँ लंबा करना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ नहीं जोड़ना, और तलफ़ुज़ दुरुस्त करना। तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है। पता है क्यों? हमारा रस्मुल ख़त भी वही है, हमारे हरूफ तहज्जी भी वही है, चंद एक लफ्ज़ों के फ़र्क से। और 4-5 हरूफ है जिनका सीखना पड़ता है, जैसे हा है, क़ाफ़ है, ऐन है, ये सीखने पड़ते हैं। बाकी तो सारे हमें आते ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन पर कोशिश करनी चाहिए, थोड़ी सी कोशिश से, 2-3 माह की कोशिश से आपको तजवीद से कुरान पढ़ना आ जाएगा। दूसरी चीज़ है क़िरात। हमारे यहाँ क़िरात का तसव्वुर तकरीबन बिल्कुल नहीं है। तजवीद का तो फिर आ रहा है, लेकिन क़िरात का बिल्कुल नहीं है। क़ारी होना बज़ाते खुद एक मनसब है, ठीक है। तो क़िरात सीखें। और उसके बाद है हिफ्ज़। हिफ्ज़ का खैर हमारे यहाँ बहुत दस्तूर है, मगर हिफ्ज़ करने के बाद मैंने ज़्यादातर हुफ़ाज़ को ही देखा है कि वो पढ़ते नहीं हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हिफ्ज़ का मकसद है नमाज़ों में पढ़ना और रात के वक्त क़यामुल लैल में पढ़ना। तो अगर वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ और पढ़ते ही नहीं हैं और भूल गए हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, वो तो फिर गुनाह का सबब है। तो बहरहाल हिफ्ज़ तो एक रहदा मौजू रखेंगे हम उसको। आज हमारा मौजू है कुरान को औरली पढ़ना, देख कर पढ़ना। तो इसमें हम पहले ही मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं कि एटलीस्ट तजवीद का ख्याल रखना तो ज़रूरी है। तो क़िरात तो ज़ाहिर है सीखेंगे तो इंशाल्लाह क़िरात भी आ जाएगी, उसका भी बहुत अजर है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में इकट्ठे होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, एक दूसरे को उसका दर्स देते हैं, तो उन पर सकीनत नाजिल होती है और रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह रब्बे करीम उनका तज़किरा उन फरिश्तों के सामने करता है जो उसके पास मौजूद हैं, यानी कि हामिलीन अर्श फरिश्ते, सबसे मोअज़्ज़ज़ फरिश्ते जिनके सामने जिक्र होता है। और फरिश्ते उनको हर तरफ से कवर कर लेते हैं, शैतानों के पहुंचने का रास्ता बंद कर देते हैं। किस वजह से? वो कुरान पढ़ते हैं और कुरान का दर्स देते हैं, यानी अंडरस्टैंड करते हैं कुरान को। तो सबसे बाबरकत महाफिल कौन सी हैं? दर्स कुरान की। तो अगर आप चाहें ना कि आप परेशान हैं और दिल पर सकीनत उतर आए और आपको अल्लाह की रहमत ढांप ले, तो फिर ऐसे मौके पर इधर उधर के झूठे सच्चे विर्द और वजीफे कराने की बजाय दर्स कुरान की, कुरान फहमी की महफिल करा लिया करें। बरा बिन आज़िब कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए, उन्होंने बताया कि यानी मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था और एक तरफ एक घोड़ा मेरा 2 रस्सियों से बंधा हुआ था। उस वक्त ऊपर से एक बादल आया और नज़दीक से नज़दीक तर होने लगा और मेरा घोड़ा बिदकने लगा। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने वाक़या आकर बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बादल सकीनत थी और वो कुरान की वजह से नाजिल हुई थी। यानी उस वक़्त ये बातें ज़ाहिर हो जाती थी ना, ताकि हमें पता चल जाए। तो आज जो पढ़ता है सकीनत उस पर आती है, बेशक वो देख नहीं सकता लेकिन आती है। अबू मूसा अशरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस मोमिन शख्स की मिसाल जो कुरान की तिलावत भी करता है
اور عمل بھی کرتا ہے سنگترے کسی ہے جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا مگر عمل کرتا ہے، اس کی مثال کھجور کسی ہے کہ مزہ تو عمدہ ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کسی ہے کہ اس کی خوشبو تو ہے لیکن مزہ نہیں ہے۔ اور اس بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اور عمل بھی نہیں کرتا اندرائن کسی ہے کہ مزہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مومنین میں قرآن کا عمل کتنا عام تھا کہ جو مومن اعلیٰ درجے کا ہے وہ قرآن پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے، اور جو ادنا تر درجے کا مومن ہے وہ قرآن پر عمل پھر بھی کرتا ہے، تلاوت سے جان چرا لیتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اور جو عمل ہی نہیں کرتا وہ منافقین میں بھی، بدکار لوگوں میں بھی، فاجرین میں بھی نچلے درجے کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا سوچیں کہ پھر ہمارا کیا مقام ہے۔ قرآن پر عمل بھی کریں اور قرآن پڑھیے بھی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر اسے نماز میں پڑھے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات محتاجوں پر خرچ کرتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا پڑوسی سن کر کہہ اٹھتا ہے کاش مجھے بھی ایسا ہی علم دیا گیا ہوتا اور میں بھی اسی کی طرح اس پر عمل کرتا۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کے لیے لٹا رہا ہے، اور دوسرا شخص دیکھ کر کہہ اٹھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اسی کی طرح مال ہوتا اور میں اسی کی مانند خرچ کرتا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کی اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ آپ ذرا سوچیے کتنا اجر ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر لوٹے تو اس کو گھر میں 3 موٹی موٹی صحت مند اونٹنیاں موجود ملے؟ ہم نے عرض کیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ایک نماز میں 3 آیات تلاوت کر لینا ان 3 موٹی موٹی صحت مند اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ آج آپ ان اونٹنیوں کو نا کاروں سے بدل لیں، ٹھیک ہے، قیمت وہی آ جاتی ہے رفلی کہ آپ کے پاس اچھی برانڈ کی گاڑیاں 3 گھر میں موجود ہو تو جو خوشی ہوگی نا، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک نماز میں کم از کم ایک رکعت میں 3 آیتیں آپ پڑھیں۔ عقبہ بن عامر کا بیان ہے کہ ہم صفہ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے کہا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ بدحان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے 2 بلند کوہان والی اونٹنیاں لے آئے جبکہ نہ اس نے انہیں چوری کیا ہو اور نہ قطع رحمی کی ہو کسی کے ساتھ، یعنی خوشی خوشی اس کو مل جائیں اور اچھی صحت مند اونٹنیاں ہوں بلند کوہان والی؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ یہاں پھر میں وہی عرض کروں گی اچھی گاڑیوں کے ساتھ بدل لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا جی ہاں ہم میں سے ہر کسی کو یہ بات پسند ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو صبح کے وقت مسجد کی جانب جائے وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سکھائے یا پڑھے تو یہ اس کے لیے ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور جو 3 آیتیں پڑھے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور جو 4 آیتیں پڑھے تو یہ 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور اسی طرح تم شمار کرتے جاؤ، اس کی تعداد اونٹنیوں سے بہتر ہوتی جائے گی کہ جتنی آیتیں اتنی اونٹنیوں سے بہتر لگا لو۔ اب آپ سوچئے، اب عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہر قیامت کے روز معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اٹک اٹک کر اسے پڑھتا ہے تو اس وجہ سے اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی یہاں بتایا یہ گیا کہ قرات اور تجوید میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر کسی کو نہ ہو سکے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ جیسے بعض لوگ منع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کو تجوید نہیں آ رہی تو آپ قرآن نہ پڑھیں، نہیں، اس کا کسی کو حق نہیں ہے، وہ کوشش کریں جتنا صحیح پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تو ان کے لیے پھر دوہرا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، یعنی قرآن پڑھنے سے اللہ اور رسول کی محبت اس کے اندر بڑھ جائے گی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمان پر راحت کا باعث ہے اور زمین میں ذکر خیر کا ذریعہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں جب آدمی کو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ برہ بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے پاس قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بچھاتے ہیں، اس سے دریافت کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ۔
پھر وہ اس سے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ جو شخص تم میں بھیجا گیا تھا وہ کون تھا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ پھر وہ اس سے دریافت کرتے ہیں فرشتے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اس بات کی تصدیق بھی کی میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے میرا بندہ سچا ہے، جنت سے اس کے لیے بستر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی جانب اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ ایک بڑی بددیانتی ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ ہمیں 3 سوال بتائے گئے، چوتھا غائب کر دیا گیا۔ جب تیسرے سوال کا جواب دے دیں گے تو چوتھے سوال کا جواب لیا جائے گا، اور جو قرآن پڑھ کر جائے گا وہی ان چاروں سوالوں سے عہدہ بھرا ہو سکے گا۔ لہٰذا قرآن پڑھیے اور قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن مجید اللہ رب کریم کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا پھر اس کا علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا کثرت سے پڑھنا۔ تو دلوں کی نرمی کے لیے قرآن پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا۔ قرآن کے ذریعے عزت ملتی ہے اور قرآن کی وجہ سے امتیں ذلیل ہوتی ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں تو کہ ہم پر برکت آ جائے اور آسانی آ جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قرآن پڑھیے، اور پڑھنے میں تفہیم، تجوید، قرات وغیرہ کا خیال رکھیں جتنی بھی توفیق ہو۔ تفہیم بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، پیغام سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، بار بار صرف دہرانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو پہلی حدیث آپ نے سنی اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھتے اور اسے سکھاتے ہیں ان پر سکینت اترتی ہے۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا، اور پھر یہ حدیث تو آپ کو معلوم ہی ہے، تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم پر اپنا فضل کرے، ہمیں قرآن کی محبت عطا کرے، اور قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، یاد رکھنا، عمل کرنا اور آگے سکھانا آسان کر دے ہم پر۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔